کہ وہ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ممکن ہے 2-4 چہرے وہ اپنی اس پریس کانفرنس میں دکھائیں بھی۔ سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب کی بات کریں۔ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ چلا نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ہی فارغ کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ خٹک صاحب کے لیے پریس کانفرنس کے انتظام کرنے والے پی ٹی آئی کے سابق وزیر دفاع کے لیے اس اعلان کے بدلے کتنے ممبران تحائف میں دیتے ہیں۔ اس بیان کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کافی باتیں کی۔ مولانا صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بنے اور اکرم درانی اگر نہ ہوں تو پھر ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے۔ تو ابھی آپ کو چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ اینڈ گیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ جولائی کی 17 تاریخ پیر کا دن، میرا آپ سے یہ پہلا انٹریکشن ہے۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے پرویز خٹک، جو آج ممکن ہے کسی بھی وقت اعلان کر دیں کہ وہ ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، ممکن ہے 2-4 چہرے وہ اپنی اس پریس کانفرنس میں دکھائیں بھی، عمران خان صاحب کو کچھ جوابات بھی دیں، کچھ الزامات بھی لگائیں۔ یہ کسی بھی وقت آپ کے سامنے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں پرویز خٹک صاحب شروع ہو چکے ہوں، لیکن معاملہ کچھ اور ہے۔ پرویز خٹک صاحب کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف توڑنے کے لیے قانون توڑا گیا ہے اور بھرپور انداز میں پرویز خٹک صاحب کو گراؤنڈ بنا کر دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ایک صاحب جو پاکستان تحریک انصاف میں کچھ وقت کے لیے آئے، الگ ہو گئے، پھر ترین صاحب کے ساتھ ساتھ مسلسل رہے، انہوں نے ایک نئی شرلی چھوڑی ہے۔ اس نئی شرلی کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے پرویز خٹک صاحب کی بات کریں۔ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں آپ کو پتہ چلا نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ہی فارغ کر دیا۔ ہوا یہ کہ پرویز خٹک صاحب کے بارے میں ایک میٹنگ میں جب یہ بتایا گیا کہ خان صاحب زوم میٹنگ تھی، لوگ ویڈیو پہ موجود تھے، کہ آپ نے پرویز خٹک صاحب کو ٹاسک دیا ہے کہ یہ ایک نئی جماعت بنا لیں، وہ نئی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی کام کرے گی، آپ کے لیے ہی کام کرے گی، آپ کی ہدایات پر، اور پھر بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ایک ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ نے یہ ٹاسک دیا ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا یہ ٹاسک میں نے نہیں دیا۔ ان صاحب نے یہ کیا کہ ان صاحب نے وہیں پر پرویز خٹک صاحب کو کال ملائی، آواز سنوا دی، اور سب کو پتہ چل گیا مبینہ طور پر ایسا ہوا ہے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ روپوش ہیں ان میں سے ایک صاحب سے رابطہ کیا اور یہ خبر لی، تو انہوں نے کہا کہ انہیں بھی پتہ چلا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب یہاں رک جائیے۔ پرویز خٹک صاحب کے لیے سہولت کاری کیا کی گئی؟ پرویز خٹک صاحب جب یہ تمام باتیں کر رہے تھے تو طاہر خان صاحب ہیں، یہ بی بی سی کے لیے کام کر چکے ہیں، خیبر پختونخوا میں مختلف چینلز کے لیے کام کر چکے ہیں، انگریزی اخبارات کے لیے کام کر چکے ہیں۔ طاہر خان صاحب نے خبر دی ہے کہ ایک رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پرویز خٹک کے لیے پشاور جیل میں بند پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کے ساتھ فون پر، واٹس ایپ پر رابطے قائم کر دیے گئے تھے۔ اسی رہنما کے مطابق پی ٹی آئی کی اکثریت قیدیوں نے خٹک صاحب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کہا جا رہا ہے کہ خٹک صاحب آج نئی جماعت کا اعلان کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ 30 تک ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی شامل ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ خٹک صاحب کے لیے پریس کانفرنس کے انتظام کرنے والے پی ٹی آئی کے سابق وزیر دفاع کے لیے اس اعلان کے بدلے کتنے ممبران تحائف میں دیتے ہیں۔ ملک کے لیے سیکیورٹی، اقتصادی اور سیاسی بحران کے حل کے لیے اقدامات اٹھانے کی بجائے ایک سیاسی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عجیب ہے کہ فیصلہ سازوں کو بالکل بھی نزاکتوں کا احساس نہیں، ذاتی اناد اور طاقت کے بلبوتے پر دوسروں کی آواز کو دبانا ایک غلط راستے کا انتخاب ہے۔ اب یہ طاہر خان صاحب کی خبر ہے۔ اس خبر پر ایک خبر اور آپ کو دوں کہ پرویز خٹک صاحب کے مبینہ طور پر مسلم لیگ نون سے رابطے ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ابھی تک جو بیانات سامنے آئے ان میں سے کچھ سے انکاری ہو چکے، کچھ سے انکاری نہیں ہوئے۔ جیسے عمران خان میں ہمت ہے تو
نوشہرہ میں مجھ سے الیکشن لڑ لیں. اس بیان کے بارے میں پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ پرویز خٹک صاحب کی طرف سے نہیں دیا گیا، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف کافی باتیں کی. اب پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ اگر کر رہے ہیں اور ان کے لیے ساری سہولت کاری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا ایک مصیبت بنا ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں باقی جگہوں پر بھی عمران خان کا ووٹ بینک انٹیکٹ نہیں ہے، بڑھا ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یہ ووٹ بینک مصیبت کی حد تک بڑھ گیا ہے. خیبر پختونخوا ایک مصیبت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے، عمران خان ہو یا نہ ہو. اب مولانا صاحب کو تو خیبر پختونخوا چاہیے کہ مجھے خیبر پختونخوا چاہیے. مولانا صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ صدر پاکستان بنے اور اکرم درانی اگر نہ ہو تو پھر ان کا بیٹا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے، مطلب سمدھی گورنر خیبر پختونخوا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کا بیٹا، مولانا صاحب صدر پاکستان. یہ کیسا شاندار کمبینیشن ہے مولانا صاحب کے لیے. تو مولانا صاحب یہ پورا زور لگا رہے ہیں. اب خٹک صاحب اگر یہ تمام چیزیں کر جائیں اور خٹک صاحب فرض کر لیجئے ایک مناسب نمبر کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ایک مصیبت بنے، تو نون لیگ جو ہے وہ خٹک صاحب کو جگہ دے گی. اور یہ جو سٹکام استحکام پاکستان پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ اگر کچھ تھوڑا بہت نمبر لینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ممکنہ پکچر ہے. یہ ممکنہ پکچر جو ہے یہ عمران خان کے خوف کو، اس کی مقبولیت کے خوف کو سامنے رکھ کر پینٹ کی جا رہی ہے. تو اس ممکنہ پکچر میں رنگ بھرنے ہیں. عمران خان صاحب کا آج معاملہ عدالتوں میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، کہ نہیں بائیو میٹرکس تو اعتراض ہے تو یہ درست اعتراض ہے. اب بندہ پوچھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے معاملات نہ سنیں، اعتراض آ گیا، چیف جسٹس صاحب نے نہ سننے کے لیے ان کے وکلا کا الزام ہے، بیمار ہو کر وقت نکال دیا اور مسلسل وہ اب ان تمام چیزوں پر مصر ہیں. تو چیف جسٹس صاحب پھر عمران خان صاحب کے کیس کا، عدت والے کیس کا فیصلہ آ گیا، 2 ججز نے دے دیا، ویب سائٹ سے فیصلہ اتار دیا. تو ابھی آپ کو چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، کیونکہ یہ اینڈ گیم ہے. جو اینڈ گیم ہے اس میں پھر سپیڈ بڑھ جاتی ہے، مصیبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ مصیبت ہے. ان حالات میں اینڈ گیم میں ایک کام اور ہوا ہے. اسحاق خاکوانی صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف میں کچھ وقت کے لیے آئے تھے، پھر علیحدہ ہو گئے تھے. جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ یہ مسلسل ہیں. خاکوانی صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہیں. اب خاکوانی صاحب نے کہا ہے کہ جنرل الیکشنز، فوری جنرل الیکشنز کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اگر عمران خان جیت جائے گا تو اب بھی ان لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ عمران خان جیت سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں عمران خان جیت جائے گا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، پاور بروکرز کے لیے، عمران خان کے مخالف سیاستدانوں کے لیے ایک مصیبت ہوگی اور ملک میں استحکام نہیں آئے گا. تو یہ جو آواز ہے نا کہ الیکشن بھی آگے بڑھ جائیں، اس آواز کو سنیں آپ. کچھ دن پہلے تک آپ کو بتایا تھا کہ ہم مدت مکمل کریں گے. اب آج کی ہیڈ لائنز یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم کچھ دن پہلے اسمبلی تحلیل کریں گے، 90 روز مل جائیں گے. تو اگر آپ ان تمام باتوں کو کنیکٹ کریں تو پھر آپ کو یہ جو ہے نا انتخابات بر وقت نومبر میں ہوں گے، اس میں بھی ان لوگوں کی ایک مصیبت نظر آئے گی، کیونکہ فیصلہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جب فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو فیصلہ کہیں اور ہوگا اور انتخابات آگے جا سکتے ہیں. یہ بات اگر ہو رہی ہے تو ایک ایکس بینکر اور اکانومی کا ایکسپرٹ، ممکنہ نگراں وزیر اعظم، یہ نام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ نام ہو سکتا ہے عبدالحفیظ شیخ کا بھی، رضا باقر کا بھی، اور شبر زیدی کا بھی کچھ لوگ نام لے رہے ہیں. تو ایک ایسی سچویشن جس میں یہ لوگ آ جائیں اور پھر انتخابات دور جائیں، یعنی اگلے برس کے پہلی سہ ماہی میں، ہم ممکنہ طور پر مارچ کی بات کر رہے ہیں، انتخابات ہوں. یہ ایک ممکنہ پکچر ہے. میاں صاحب آ بھی جائیں گے تو میاں صاحب کو ذرا لمبا وقت مل جائے گا. عمران خان ہینڈل بھی ہو جائیں گے ان تمام مخالفین کے ہاتھوں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.